1950 سے امپلیمنٹیشن شروع ہوا. عدالتیں مسلم پرس اللہ کے تھرو کام کر رہی تھی, حکومتیں مسلم پرس اللہ کے تھرو کام کر رہی تھی. اب مسلم پرس اللہ کیا ہے؟ آئین شریعت. اور آئین شریعت تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا گا, مگر ہندوستان میں آئین شریعت پہ عمل نہیں ہوتا, انڈین پینل کوڈ پہ عمل ہوتا. اس لیے کہ ہندوستان میں یہ بات طے ہو گئی کہ فوجداری کے معاملے میں آئین شریعت نہیں, آئینی معاملات میں آئین شریعت. تو آئینی معاملات کا نکاح کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, وراثت کا مسئلہ, ہبہ کا مسئلہ, وصیت کا مسئلہ, ترکہ کا مسئلہ, وقف کے املاک کا مسئلہ, مسجدوں کے مقدمات کا مسئلہ, قبرستانوں کے نزع کا مسئلہ. یہ ہے مسلمانوں کے وہ مسائل جنہیں اصطلاح اسلامی میں آئینی قوانین کہا جاتا ہے. اور ایک دفعہ 25 کے تحت یہ ڈیل ہوتے ہیں. اب ہمارا یہ کوئی مسئلہ کسی عدالت میں جائے گا تو عدالت کو اسلامی کتاب کی روشنی میں اس مسئلے کو طے کرنا پڑے گا. ہمیشہ یہ طے ہوتا ہوا ہے. پہلی بار 1984-85 میں اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے چیلنج کیا. صوبہ مدھیہ پردیش کے مشہور صنعتی شہر اندور میں رہنے والی ایک فیملی تھی. شوہر کا نام ایڈوکیٹ محمد احمد, بیوی کا نام شاہ بانو. میاں بیوی میں ناچاکی, آ گئی طلاق کی نوبت. وکیل صاحب نے دے دیا بیوی کو طلاق. بیوی 125 CRPC کے تحت چلی گئی کورٹ. مقدمہ پہنچا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے مسلم پرسنل اللہ سے الگ ہٹ کر 125 CRPC کے تحت فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ مسلم پرسنل اللہ سے ٹکراتا تھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شرعی قوانین طلاق کے معاملے میں کیا ہیں اور ملکی قوانین طلاق کے معاملے میں کیا ہیں. کورٹ کو چاہیے تھا کہ شرعی قوانین کے تحت فیصلہ سنائے, مگر کورٹ نے ملکی قوانین کے تحت فیصلہ سنا کر شرعی قوانین کو نظر انداز کر دیا. اس طرح شریعت ایکٹ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے ذریعے انٹرفیئر ہوا. شرعی مسئلہ کیا ہے طلاق کے سلسلے میں؟ یہاں مفتی لوگ بیٹھے ہیں, مجھے صغرا کبرا پڑھے ہوئے 55 سال ہو گیا. معلوم نہیں کتنے مسئلے یاد ہیں, کتنے ذہن سے نکلے ہوئے. کوئی غلطی کروں تو انہیں اختیار ہے مجھے ٹوک دیں اور میری اصلاح کر دیں. جہاں تک عبید اللہ اعظمی کا قوت حافظہ رفاقت کر رہا ہے, میں اس کے روشنی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, یعنی طلاق مغلظہ, تو اب اس طلاق کو لوٹانے کا اسے حق نہیں. اب وہ بیوی نہیں رہ گئی اور اس عورت کا شوہر نہیں رہ گیا. اب جب جدائی ہو گئی تو اس عورت کو اس کے گھر بھیجنے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ عدت کی مدت تک متعلقہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی. حضرت ابن مسعود اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا نظریہ یہ ہے کہ عورت اگر اپنی ضرورت کے تحت باہر جانا چاہے تو جا سکتی ہے, اپنے میکے میں عدت کی مدت میں بھی رہنا چاہتی ہے تو رہ. حضرات, عدت کی مدت تک کے سارے اخراجات شوہر کی جس حیثیت کی آمدنی ہے اس حیثیت کی آمدنی کے اعتبار سے طلاق دینے والے شوہر پر یہ واجب ہے کہ عدت کی مدت تک کا سارا خرچ پے کرے. عورت جو کچھ اپنے گھر سے جہیز و انعام و تحفہ کی شکل میں لائی تھی
طلاق دینے والے شوہر کو سب واپس کرنا ہوگا. عورت کو سسرال میں جو کچھ ملا تھا ان تمام تر چیزوں پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوگا اور اسی عورت کا حق ہوگا. اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، جس طرح چاہے اپنا گھر بسا سکتی ہے. یہ تھا وہ شریعت کا فیصلہ جس کے تحت فیصلے ہوتے تھے. پہلی مرتبہ ملک صاحبانوں کیس کے سلسلے میں ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا مسٹر چندرا چوڈ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب طلاق دے دیا ہے تم نے تو جب تک یہ عورت ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی تب تک، یا جب تک یہ مر نہیں جاتی تب تک طلاق دینے والے مرد کو سارا خرچہ پیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ تھا وہ فیصلہ جو سیدھے سیدھے شریعت اسلامیہ سے ٹکرا رہا تھا، اور اس وقت سر سے کفن باندھ کر ہم تحفظ شریعت کی خاطر اپنے علماء کی قیادت میں نکلے تھے. اور ہندوستان کی سرزمین پر جو کوہرام مچا تھا، آج اگر ویڈیو ہوتا تو آپ دیکھتے کہ انقلاب اسلامی کی لہریں کیسے موجیں مار رہی ہیں. آپ دیکھتے کہ سیوان کی دھرتی پر 10 لاکھ مسلمانوں میں عبداللہ اعظمی کو کس طرح سن رہا تھا. آپ دیکھتے کہ اس زمانے کی کیسٹ آپ سے بولتی کہ ذرا بڑھ کر کوئی منصور کو آواز دے دینا، نہیں گونجا فضا میں نعرہ مستانہ برسوں سے. ہم نے کھلی ہوئی بغاوت کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ مانا نہیں تھا، اس ٹٹپلیے کا فیصلہ مان لیں، چائے بیٹو کا. حضرات اس وقت ایسی جنگ لڑی گئی کہ آج پارلیمنٹ میں بی جے پی کی حکومت ہے، اس کے 282 الائنس ممبر ہیں، 542 کے ہاؤس میں. مگر جب یہ لڑائی ہم لڑ رہے تھے 1985-86 میں، تب کانگریس کی گورنمنٹ تھی، راجیو گاندھی جی اس ملک کے پرائم منسٹر تھے. آج کانگریس کے صرف 44 ایم پی ہیں لوک سبھا میں، اس وقت کانگریس کے 444 ایم پی تھے. وہ طوفان مچا کہ شریعت میں ہم کسی قیمت پہ مداخلت برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی جان کی بازی لگا کر ہم تحفظ شریعت کا حق ادا کریں گے. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور آزاد ہندوستان میں پہلا یہ تاریخی فیصلہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ. جی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے پھانسی کا تو گردن کٹ جاتی. سپریم کورٹ فیصلہ دے دے عمر قید کا وہ عمریں کٹ جاتی ہیں. یہ شریعت کی گردن پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے جج کے ہاتھوں سے کاٹی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کا جج شریعت کی گردن کیا کاٹتا؟ ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کی گردن کٹوا ڈیلیٹ ہوا یہ فیصلہ، اور مسلم متعلقہ ایکٹ بنا 1986. یہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کی کہانی ہے. اس وقت تو میں پارلیمنٹ میں تھا بھی نہیں، مگر مجھ پہ بحث ہو رہی تھی. مسلمانوں کا اورنگزیب، مسلمانوں کا محمود غزنوی. میں کچھ بنوں نہ بنوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خالد ابن ولید کی پیر کی دھول بنا لے، معاملہ طے کر لے گا. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. حضرات آج پھر معاملہ آ گیا. اب مودی جی آئے، وہ کہتے ہیں کہ منہ سے طلاق بول دیا، اب طلاق ہو گئی، یہ کیا کھیل تماشا ہے؟ ہم مسلم بہنوں پہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں. مودی جی اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کے گجرات میں مسلم بہنوں کا پیٹ چاک کر کے
پیٹ میں رہنے والے بچوں کو نکال کر نیزوں پہ آپ کی چیف منسٹری میں اچھالا جا رہا تھا. ناٹ چیف منسٹر، آپ چیف منسٹر. اس وقت آپ کی ہمدردی خاص چلنے گئی تھی. آج ہمدردی کا گھڑیالی آنسو بہا رہے ہیں اور اس بہانے سے شریعت میں مداخلت کر کے کامن سول کوڈ کا راستہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کہتے طلاق دے دیا، منہ سے بول دیا اور ہو گیا. بھائی 8 نومبر 2016 کو 8:40 پر جب آپ نے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنی نیشنل اسپیچ میں اپنا تغلقی فرمان سنایا تھا کہ میں نریندر مودی ہندوستان میں چلنے والی کرنسی 500 روپے کے نوٹ اور 1000 کے نوٹ کو طلاق دے رہا ہوں. اب یہ نوٹ نہیں ہوگا، کاغذ کا ٹکڑا ہوگا. طلاق میں بھی تو یہی نہ ہوتا ہے میرے بھائی، جب کسی نے طلاق دے دیا تو اب یہ بیوی نہیں ہوگی، یہ غیر محرم ہوگی. آپ نے 8:40 پر 8 نومبر کو 8 نومبر کو اپنی زبان سے حکمراں ہونے کی حیثیت سے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے کہا 1000 کے نوٹ کو طلاق، 500 روپے کے نوٹ کو 3 طلاق. تو طلاق تو ہو گئی. کتنا پریشان ہیں لوگ آپ کی اس متعلقہ سے. کتنی پریشانی آ گئی اس 1000 کے ویڈیو سے، اس 500 کے نوٹ کی بدھوا ہونے سے. آپ نے حکمراں ہونے کی حیثیت سے اعلان کر دیا 500 کے نوٹ کو طلاق. کوئی لے رہا، کوئی ایکسپٹ کر رہا. 1000 کے نوٹ کو طلاق آج سے کاغذ کا ٹکڑا سمجھو، مان لیا پورے ملک میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حکمراں ہیں، آپ کا پاور ہے. یاد رکھیے گا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم. قرآن کا فیصلہ، طلاق دینے کا قانون اللہ نے اپنے پاور سے بنایا ہے. اگرچہ جائز چیزوں میں اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے اس کا نام ہے طلاق. منع کیا گیا ہے طلاق کا لفظ زبان پہ مت لاؤ، طلاق مت دو. طلاق سے گھر کی برکت جاتی ہے، رحمتوں کا سایہ اٹھتا ہے، فرشتوں کی آمد رفت بند ہوتی ہے، نحوستیں چھا جاتی ہیں، سماج میں تمہاری عزت گر جاتی ہے. مگر اس ایمرجنسی ڈور کو کھلا ضرور رکھا گیا. یہ طلاق رحمت ہے. میں سمجھاؤں گا بات. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ 1000 کے نوٹ کو طلاق دیں تو طلاق ہو جائے. کیوں؟ اگر پاکستان آپ کے 1000 کے نوٹ کو طلاق دیتا تو طلاق ہوتی. اگر جاپان جہاں جا کے آپ مٹر گشتی کر رہے ہیں، گئے تو تھے بنارس میں، میں نے کل کہا ہے بنارس میں 50,000 آدمی تھا. میں نے کل کہا بنارس میں یہاں تو 56 انچ کا سینہ تان کے آئے تھے کہ گنگا میاں نے مجھے بلایا ہے. اب گنگا میاں بنارس چھوڑ کے جاپان بہ رہی ہیں جو درشن کرنے جا رہے ہیں. حضرات اپنے پاور کا استعمال کریں اور خدا کے پاور میں انٹرفیئر کریں. یہ تمہارا پاور تھا، وہ شریعت کا پاور ہے. اب مداخلت ہو گئی. اب پھر آئے بیچ میں بولے بھائی 3 طلاق کا مطلب 1 طلاق. اچھا یہ سب ہو کر آئے جانتے ہیں آپ کہ ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے. یو پی کا الیکشن ستا رہا ہے.
یہ طلاق کا جو بھوت مودی جی پہ سوار ہے اور پیٹ میں ایٹھن ہے اور 3 طلاق کو ایک ہی طلاق کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 3 طلاق کے بعد مغلظہ ہو جاتی ہے، معلوم ہے؟ تو پہلا طلاق تو ان کی پارٹی کو کیجریوال نے دلوا دیا دلی میں، دوسرا طلاق بہار والوں نے دے دیا، تیسرا طلاق کہیں یو پی نہ دے دے ڈر اس کا، اس لیے طلاق کے چلا رہے ہیں۔ بہت کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ۔ بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، ذرا کہ راکھ نہ کر دوں تو میرا نام ہے۔ کیا کہنے، مت الجھیے اور مت الجھائیے، اس قوم کی راکھ میں ابھی ایمان کی چنگاری ہے۔ اے مجھے مٹانے والے، میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا؟ اے مجھے مٹانے والے، میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا؟ مجھے خاک کرنے والے، میری راکھ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا۔ ذہن میں رکھیے گا بات، آپ کہہ رہے ہیں 3 طلاق ایک ہی طلاق۔ مودی جی ہم کیسے سمجھ، کاش ہم ہوتے اس وقت پارلیمنٹ میں تو آپ کو بتاتے، اس لیے کہ جب تھے تو آپ کے سیاسی ابا جان کو بتایا تھا، لال کرشن ایڈوانی کو، جو پیدا ہوئے تھے پاکستان میں، لڑانے آ گئے ہندوستان میں، لڑا کے مسلمانوں کو بھیجا قبرستان میں، ہندو بھائیوں کو بھیجا شمشان میں، خود جا کے بیٹھے پارلیمنٹ کے ایوان میں، انہی کے چیلے نے گال پہ سیاسی تھپڑ مار کر نریندر مودی نے ان کو بھیج دیا سیاست کے ناپدان میں، نہ رہا بانس نہ بجی بانسری۔ اس کے منہ لگے ہو تو معلوم نہیں سیاسی پارٹیوں کے منہ میں کیوں صحیح جمع ہوا، یہ اپنے آپ کو اکیلا بلکڑ سمجھتا ہے، پولسی بن کر کے رکھیں گے ہم۔ اور ان کے پردادا سے کس طرح لڑے ہیں وہاں، ان کے سیاسی ابا جان سے، اٹھاؤ یوٹیوب، کھولو گوگل، کلک کرو عبید اللہ اعظمی اور دیکھو مودی کے سیاسی 3200 سانس میں نے پارلیمنٹ میں کس طرح توڑے ہیں گجرات کے فساد پر۔ ہاتھ کنگن کو عارسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ ہم سے گردش وقت بچنا ذرا، ہم ہیں دیوان گانے حبیب خدا۔ ہم سے گردش وقت بچنا ذرا، ہم ہیں دیوان گانے حبیب خدا۔ غیرت عشق کو گر جلال آ گیا، یہ نظام دو عالم بدل۔ حضرات کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہی مانی جائے۔ اچھا چلو، اب مودی جی ہم آپ کو آپ ہی کے طریقے سے سمجھا دیں، 3 طلاق ایک مان رہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو الیکشن کے زمانے میں ہندوستانیوں کو بتایا تھا کہ بھائیو میں گجرات میں چائے بیچتا تھا، میں چائے بیچنے والا، میں چائے بیچوں، یہ بیچارہ بیچوں جو چائے بیچوں تھا خود اس نے بتایا کہ میں چائے بیچتا، ٹھیک ہے۔ اب ہندوستان بیچ رہا ہے، کل چائے بیچا تھا وہ بھی دیکھا، آج ہندوستان بیچ رہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ نوٹ، سارا کالا دھن اپنی پارٹی کا سفید دھن بنا لیا، تب غریبوں کو پریشان کرنے کے لیے کالا دھن کی دہائی۔ وہ کالا دھن کہاں ہے جس کے لیے 56 انچ کی چوڑی چھاتی کر کے تم کہہ رہے تھے کہ مجھے آنے دو، سوئٹزرلینڈ سے سارا کالا دھن آئے گا،
सारे काले लोगों के चेहरे से काले नकाब उतारूंगा और 125 करोड़ भारतीयों में तुमसे वादा करता हूं कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। मोदी सियासत में झूठों का बादशाह। वो किधर, कहां टिकार गए? कहते हैं 3 तलाक एक ही मानी जाए। तो जब आप चाय बेच रहे थे तो हम भी थे वहां, और चाय आपकी हमको बहुत पसंद आ गई थी। पूछा क्या भाव है, तो आपने कहा 10 रुपया का 1 कप। गुजरात में चाय अच्छी मिलती, मोदी भाई दे दो। 1 कप चाय पी लिया, कैसी लगी? अरे मैंने कहा बहुत अच्छी लगी, 1 कप और पिलाओ। रात भर के जगह हुए हैं, पी लिया। कैसी लगी? हमने कहा 1 कप आओ। 3 कप पी लिया, और 3 कप पीने के बाद 1 चाय का पैसा दिया। हमने पूछा कैसा लगा? बोले बहुत खराब लगा। आपने 3 कप चाय पिया है, 3 कप का पैसा दीजिए। अरे हमने कहा भाई 3 कप को हम 1 ही कप मानते हैं। जिस तरह तुम 3 तलाक को 1 मानते हो। क्या मजाक है ये? आप हजरात से मेरी गुजारिश है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की खातिर पूरे मुल्क में दस्तखती मुहिम चल रही है। मर्दों औरतों की दस्तखती मुहिम करवाइए, इसलिए कि गवर्नमेंट ने जो साजिश की है वो ये है कि किसी भी वक्त 50,000 औरतों को निकाब पहनाकर रोड पे मार्च करवा सकती है। वो औरतें चाहे मुसलमान हो ना हो, निकाब मुसलमान होने की पहचान, और वो कह देंगे 50,000 मुस्लिम बहनें 3 तलाक के खिलाफ मांग कर रहे। इसलिए हमने पहले से इसका इंतजाम कर रखा है कि अगर आपने 50,000 फराडी अपनी बहनों को उतारा तो हम 5 करोड़ बहनों का सिग्नेचर ला के आपके सीने पर रख देंगे। इसलिए हो रही है दस्तखती हो, चूकना मत। एक घर से दस्तखती मुहिम जानी चाहिए। जब चैलेंज आया है तो कबूल करना पड़ेगा। अब रही बात तलाक, मगर इसमें जो वो ज़हन देना चाहते हैं, मुस्लिम औरतों को गुमराह करने का खेल हो रहा है कि मुस्लिम औरतें सोचें कि वो बेचारा तो हमारे लिए लड़ रहा है और हमारे मर्द उससे लड़ रहा है। नहीं, मेरी बहनों को मैं बताना चाहूंगा, ए भैया, ए बाबू, ए चाय मोदी के यहाँ बेचना, आटो अभी लेके आ जाए, क्या कप है? सुनिए और गौर से सुनिए, ये जो मामला है हमारा, मुस्लिम बहनों पर जो मर्द जुल्म करता है उस पर लानत। हम अपनी मुस्लिम बहनों के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, और हमारी मुस्लिम बहनें अपनी शरीयत के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी का काम कर रही हैं। याद रखिएगा, हम लोगों की बदआमालियों के नतीजे में गवर्नमेंट को ये एक शोषा मिला है हमारे रसूलुल्लाह के साथ छेड़छाड़ करने की। हमारी बदआमली क्या है? तलाक का मसला मालूम नहीं, तलाक दे दिया। निकाह के वाजिबात मालूम नहीं, शादी करने की बड़ी जोरों शोर से तैयारी। भाई मेरे, इस्लाम को पढ़ो और शरीयत पे अमल करो। बेअमली के नतीजे में इस तरह की चीजें हिंदी जुबान में उत्पन्न हो रही हैं, मत उत्पन्न होने दो। आपने खुद अपनी शरीयत के साथ इंसाफ नहीं किया है, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। तय कीजिए कि अब तक जो गलतियां हुई हम अल्लाह से तौबा करते हैं और शरीयत पे अमल करके दिखाएंगे। अगर आप शादी किया आपने तो बड़े नगाड़े बजे, ये मेहंदी की रस्म,
تو یہ فلانے کی رسم، تو یہ ٹھکانے کی رسم، تو یہ بارات چلی، تو وہ نکاح ہوا، سارے جگ میں جانا۔ حضور نے فرمایا تھا شادی سادگی سے کرو، آپ شادی کھیت بیچ کے کر رہے ہو، سود پہ پیسہ لے کے کر رہے ہو۔ شریعت سے یہ کھلواڑ بند کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات، نکاح کیا تو سب کو معلوم، اور طلاق دیا تو کسی کو خبر نہیں۔ ایک بیک عورت روتی ہوئی آئی، انہوں نے مجھے طلاق دی۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ جس طرح نکاح میں سب کو معلوم ہونا چاہیے، اسی طرح طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طلاق دینے سے پہلے سب کو معلومات کروائیے۔ طریقے طلاق کیا ہے؟ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی اور امید ہے کہ آئندہ بھی نہیں بنے گی، یہ دشمنی آگے بڑھے گی۔ دیکھو ہندو لا میں طلاق نہیں، تو اب وہ میاں بیوی میں بنے چاہے نہ بنے طلاق نہیں ہو، اور جب نہیں بنتی تو میاں کہیں اور بھاگ کے جاتے ہیں، بیوی کہیں اور بھاگ کے جاتی ہے، اور اس کے بعد جلا دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ وہاں مجبوری ہے، نہیں تھا ان کے ہاں طلاق کا کوئی راستہ۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے محسوس کیا کہ ایمرجنسی کے ماحول میں یہ طلاق زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، اور ہمارے سماج میں اس کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا ہم اسلام کے قانون سے بھیک لے کر اپنے ہاں بھی اس کو رائج الباغ کر رہے ہیں۔ میں آج کے بھیک منگے سے کہوں گا، ووٹوں کا بھیک منگا، کہ ذرا پڑھ لے پارلیمنٹ کی اس پروسیڈنگز کو بھی۔ پارلیمنٹ کی اس فائل کو، نہرو کے اس بیان کو۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بالکل نہیں بن رہی ہے اور اسی میں عافیت ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، اور مرد نے طلاق دینے کا تہیہ کر لیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، صرف مرد ہی کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے اسلام میں، عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہے اسلام میں۔ مرد جب چھوڑتا ہے تو اسے طلاق کہتے ہیں، اور عورت جب مرد کو چھوڑتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ پاور وہاں بھی ہے، پاور یہاں۔ اب کیا کیجیے گا اگر ایسا معاملہ بن جائے بد انجامی کا؟ تو قرآن کریم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے عورت اپنے خاندان سے ایک عادل اور مرد اپنے خاندان سے ایک عادل کا انتخاب کریں۔ یہ لوگ مل کے پنچایت کریں تاکہ اس نکاح کو طلاق سے بچایا جا سکے۔ اب ایک وقفہ ملا نا فیصلے کو تبدیل کرنے کا، اس کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے ہیں آپ تو شریعت کہتی ہے کہ 3 طلاق مت دینا، 1 طلاق دینا، اور 1 طلاق دینے کے بعد پھر تمہارے پاس ٹائم تمہیں دیا جاتا ہے سوچنے بچارنے کا۔ عدت کی مدت تک میں اگر تم نے لوٹا دیا اس طلاق کو تو جیسے میاں بیوی تھے ویسے ہی رہو گے۔ کتنا بڑا موقع ملا، اس کے بعد بھی نہیں مانا کہ نہیں دینا ہی ہے، تو پھر دوسرے توہر میں دوسرا طلاق، اور پھر موقع ہے عدت کی مدت تک کہ اگر لوٹا سکتے ہو تو لوٹا لو، غور کر لو، ہلاکت سے خاندان کو بچا لو، بال بچوں کو برباد و بے سہارا مت ہونے دو۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے دوستو۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ طلاق صرف 2 بار ہے، اس کے بعد یا تو خوبصورتی سے آپ اپنی بیوی کو روک لیجئے یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دیجئے۔ یہ دوسرا طلاق دینے کے بعد آپ پھر عدت کی مدت میں اگر اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ واپس ہوگا، مگر صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ آپ کو
اپنی اسی بیوی کے ساتھ 2 گواہوں اور وکیل کی موجودگی میں تجدید نکاح کر لینا. کتنا بڑا موقع دیا اسلام. اور عورت پہ ظلم کرنے والا مرد یہ سوچے کہ اس کی جوانی سے کھیلنے والا، اس کے وجود سے کھیلنے والا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والا، جب اسے طلاق دے رہا ہے تو اس کی سسکتی ہوئی روح کی صدا ہے، طلاق دے تو رہے ہو جلال و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میری مہر کے ساتھ. کہاں سے لوٹاؤ گے؟ اس لیے بچو. صرف 2 بار طلاق، اور اس کنڈیشن میں طلاق، اور اس طریقے سے طلاق. اب اس کے بعد اگر آپ نے کبھی تیسری طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گا. مگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک ساتھ تینوں طلاق دے دیا تو چاروں ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ طلاق مغلظہ ہے، جسے لوٹانے کا کوئی حق آپ کو نہیں ملتا. مگر یہ طریقہ گناہ کا ہے، یہ طریقہ ناپسندیدگی کا ہے. جو لوگ اپنی بیوی کو 3 طلاق اس طرح سے دیتے تھے اور حضرت عمر کو معلوم ہو جاتا تھا، وہ بلوا کے انہیں درے لگاتے تھے، کوڑے. میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. بیویوں سے پیار کیجیے، ان کا حق ایمانداری سے دیجیے. آپ کے بچوں کی پرورش وہ کریں، آپ کے ناز و نخرے وہ اٹھائیں، آپ کی خدمت وہ کریں. آپ اللہ کی اس نعمت کو مت ٹھکرائیے، اس کے ساتھ ظلم مت کیجیے، اور وہ طریقہ مت اپنائیے کہ حکومتوں کو بار بار شریعت کے معاملے میں مداخلت اور ہم لوگوں کو بار بار چیخنے کی تاریخ بنانی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کو میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے. یہی لڑائی چل رہی ہے، پورے ملک میں یہ معاملہ چل رہا ہے. پہلی محرم سے لے کے آج تک جس رات کو میں نے زبردستی اپنے لیے خالی رکھ لیا ہوگا اس میں مجھے آرام کا موقع ملا ہوگا، ورنہ مسلسل جب سے یہ مسئلہ آیا ہے ذمہ داریاں 2 گنا بڑھ گئی ہیں. ابھی بولنے کے بعد الہ آباد چلو جاؤں گا، اس کے بعد دلی جاؤں گا، دلی سے پوروا ناو آؤں گا، 17 تاریخ کو بامبے شام کی فلائٹ سے جاؤں گا، 17 18 وہاں، 19 20 کو کرناٹک، 21 کو گجرات بھاونگر، 22 23 24 25 بامبے، 26 کو حیدرآباد، 27 اور 28 پھر بامبے کے پروگرام، 29 کو شولاپور، 30 تاریخ کو پونا، اور 1 تاریخ کو بھوجپور مراد آباد، 2 کو پھر دلی، 3 کو نارمل چوراہا سلطانپور، اور 4 تاریخ کو دلی، 5 کو جودھپور، 6 کو بامبے. اس طرح سے مسلسل دسمبر کے مہینے میں بھی میں نے اپنے پروگرامات پورے ملک کے لوگوں کو دے رکھے ہیں کہ، اور یہ کہہ کے دیے ہیں جہاں تک ستم کی رات چلے گی ہواؤں کے رخ پر شریعت کا دیا بھی چلے گا، اور دنیا کے طوفان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ شریعت کے چراغ کی بڑھتی ہوئی لو کو بجھا دے. ہم مسلمانوں کی اپنی بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی شریعت سے خود ہی کھلواڑ اور غفلت کا طریقہ اپنایا، جس کے بدلے میں دشمن کو ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حوصلہ ملا. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اپنا اور اپنے حبیب کا دیوانہ اور غلام بنا کر رکھے، اور شریعت اسلامیہ کی پاسبانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں افسانے سے، پیمانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو کا
محبوب داور، جن کو کہتے ہیں محبوب داور، جسم کا ان کے سایہ نہیں ہے، جن کو کہتے ہیں محبوب داور، جن کو کہتے ہیں محبوب داور، جسم کا ان کے سایہ نہیں ہے، ایسا پیغام بر دنیا والوں، ایسا پیغام بر دنیا والوں، کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، ایسا پیغام بر دنیا والوں، کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، جن کو کہتے ہیں محبوب داور۔ اور یہ حسن مطلب بھی ملازم فرمان ہے، نوجوانوں کی فرمائش تو بہت سی پنجابی نعت ہو سکی، لیکن وقت ملا وہ کبھی سنیں گے۔ آخری شعر دیکھیں کہ اس سے پہلے مجھے موت آئے اور کوئی ارادہ نہیں ہے، اس سے پہلے مجھے موت آئے اور کوئی ارادہ نہیں ہے، ہر دیکھ لوں میں بھی شہر مدینہ، دیکھ لوں میں بھی شہر مدینہ، اور کوئی تمنا نہیں ہے، دیکھ لوں میں بھی شہر مدینہ۔ پھر کبھی وقت ملا تو یہ چشتی غلام سنائے گا۔ صلاۃ و سلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام شہریار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، دیر سب ان کی شوقت، لاکھوں سلام۔ جس نے پیدا کیے کتنے لاکھ لوگ، جس نے پیدا کیے کتنے لاکھ لوگ، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمات کے قدسی صاحب رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی صاحب رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ خدا کے واسطے اتنا قیام
کہہ دینا، بسد خلوص بسد احترام کہہ دینا، سباب ہو اگر جان دے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دعاء بها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم الأحوال جميع المؤمنين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.